सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन ने गैर मुल्की मैनेजर को तशद्दुद करके हलाक कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। DPO उमर सईद मलिक के मुताबिक गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत के वाक़े की तहकीकात की जा रही है। ये वाक़या सियालकोट के इलाके वजीराबाद रोड पर पेश आया, जहां निजी फैक्ट्री के मैनेजर को मुलाजमीन ने तशद्दुद करते हुए मार दिया। मुलाजमीन ने फैक्ट्री में तोड़ फोड़ भी की और बाहर निकलकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद वजीराबाद रोड पर ट्रैफिक बहाल करा दी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। यूनिवर्सिटी कैंटीन में तलबा तंजीमों में लड़ाई, 3 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। इस्लामी जमीयत तलबा का VC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। यूनिवर्सिटी कैंटीन में तलबा तंजीमों में लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में 3 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद है और इस्लामी जमीयत तलबा का VC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है, जबकि पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है और हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी कैंटीन में तलबा तंजीमों में लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में 3 तलबा के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस्लामी जमीयत तलबा का VC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत तलबा और पंजाबी काउंसिल के तलबा में तसादुम हुआ और इसके नतीजे में 3 तलबा जख्मी हो गए। हालात और मनाजिर क्या है अभी के राशिद मंजूर से हम जानेंगे। जी राशिद। देखें, ये आज पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस की जो जामिया मस्जिद है, वहाँ पर नमाज जुमा के बाद जो है वो पंजाबी काउंसिल और इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान में बुरी तरह से तसादुम हुआ है। अब इसमें जमीयत का ये इल्ज़ाम है कि हमारे कारकुनान जो है वो नमाज जुमा के बाद जो है वो जामिया मस्जिद से मुत्तसिल लॉन में बैठे हुए थे, तो हमारे ऊपर जो है वो डंडों से और पत्थरों से हमला किया गया है, जिसकी वजह से 3 कारकुनान जो हैं वो बुरी तरह से उनके सर फटे हैं और वो शदीद जख्मी हैं। जख्मी हालत में उन्हें जो जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब उसके बाद जो है वो जमीयत के कारकुनान बड़ी तादाद में वाइस चांसलर ऑफिस के सामने जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जमीयत के तर्जुमान का इस्लामी जमीयत तलबा का VC ऑफिस के सामने फिलहाल एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। शुक्रिया आपका राशिद। साथ आपने हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सिफारत खाने का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका है। ट्रेंड बनने के बाद ट्वीट को हटा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर राना शमीम का बयान हलफी मंगवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया है। बयान हल्फी वसूल करने के लिए नुमाइंदा हाई कमीशन के रूबरू दस्तखत कराने की हिदायत कर दी है। खत में लिखा गया है कि वजारत खारजा के जरिए जल्द अज जल्द अदालत में पेश किया जाए। वकील, ओल्ड कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चाक गटरी ने हलफनामे की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने की यकीन दहानी करा दी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इल्जामात। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने राना शमीम का लंदन से असल बयान हल्फी मंगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। खत में लिखा गया, शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए बयान हल्फी की एक कॉपी पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे के सामने दस्तखत कराकर महफूज की जाए। खत की कॉपी राना शमीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ आफरीदी, सेक्रेटरी वजारत खारजा इस्लामाबाद को भी अरसाल कर दी गई। इसकी सजा के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से दबाव डालने का दावा किया था। कराची में नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए चंद रोज से रूपोश आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट में मंजरे आम पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नैब के सामने गिरफ्तारी देने का हुक्म। गिरफ्तारी से बचने के लिए आगा सिराज दुरानी कई घंटे गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद है। नैब टीम ने गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अहाते से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद आगा सिराज दुरानी से सहाफी ने सवाल किया, आज रात मस्जिद में गुजारेंगे? आगा सिराज दुरानी ने जवाब दिया, वो भी रात मस्जिद में ही गुजार लेंगे और सुबह नमाज भी अदा करेंगे। कानून को फेस करते हैं, गुड इनफ। कानून कर नहीं रहे, किया ना।
सर आप क्या कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हम वही करेंगे ना, सरेंडर कर रहे हैं, जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। अच्छा ऑर्डर मिलेगा तो निकल जाएंगे। सरेंडर हमें उन्होंने कहा है कि वहाँ जाके अपनी कोर्ट में करें, सिंध में ट्रायल कोर्ट में। सर वैसे अमूमन कोर्ट ऑर्डर तो 2 दिन बाद आते हैं, तो 2 दिन ना आए तो अभी चली जाएंगे। इधर कोई बिस्तर होगा तो आई डोंट माइंड, हम नमाज भी पढ़ लेंगे। अच्छी बात है, थैंक यू। और उधर फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती का तहरीरी जवाब बैरिस्टर अली जफर ने पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक आजम सवाती का कहना है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने की कोशिश की, उनकी किसी बात से दिल आजारी हुई तो माजरत ख्वाह हैं। मेंबर सिंध असम्बली निसार दुरानी ने कहा, क्या आजम सवाती केस से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफी नामे पर भी फैसला महफूज कर लिया। और अब आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब जाने पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश करने की वजूहात का पता लगाया जाएगा। सर्विलेंस सेल से रिपोर्ट तलब की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे रियाज थीम। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तिजारती खसारे में 111% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। बरामदात का हजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि जुलाई से नवंबर तक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दरामदात 69.17% बढ़ी। रवा साल सिर्फ नवंबर में बरामदात 2 अरब 88 करोड़ डॉलर रही। दरामदात का हजम 7 अरब 84 करोड़ डॉलर रहा। नवंबर में तिजारती खसारा 4 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। दुरानी ने सरेंडर कर दिया। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आका सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मजीद अपडेट लेंगे, हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा, बिलाखिर उन्होंने सरेंडर कर ही दिया। देखें 10:30 पौने 11 बजे केस की समाअत खत्म हो चुकी थी। उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। आज अब 3:30 बज चुके हैं। इस वक्त लगभग 3.5-4 घंटे वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उनका ये कहना था कि मैं तहरीरी हुक्मनामा लेकर जाऊंगा। तहरीरी हुक्मनामा की मुसद्दका नकल स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को मिली। उन्होंने उस ऑर्डर को पढ़ा और फिर वो कमरा अदालत से बाहर आए। बाहर पहले ही नैब की टीमें मौजूद थीं और उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और उनको अपने साथ ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत होगी। जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये कहा था कि सबसे पहले स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी खुद को सरेंडर करें, नैब के सामने गिरफ्तारी दें, फिर उसके बाद उनकी जमानत का केस सुना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जैसे ही वो बाहर आए, नैब की जो टीमें हैं उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है आगा सिराज दुरानी को, और किसी नामालूम मकाम की तरफ लेकर उनको जाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज उनकी जमानत का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। नैब का ये मौक़िफ़ था कि हमने कई बार कोशिश की आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार करने की, लेकिन वो रूपोश रहे। एक दफ़ा सिंध में कोशिश की गई, 24 घंटे नैब की टीम उनके घर के बाहर मौजूद रही, लेकिन नैब टीम को उनके घर में दाखिल होने की इजाज़त तक न दी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर के बाद उनको नैब की टीम ने यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। उनका जो आमदन से जायद असासों का केस है वो नैब कोर्ट कराची में या सिंध में चल रहा है, तो अब वहाँ पे इस केस की समाअत होगी। दूसरी तरफ आइंदा हफ्ते इनकी जो जमानत का केस है वो दोबारा समाअत के लिए फिक्स होगा। जहाँ से आगा सिराज दुरानी पर इल्जामात की अगर हम जरा तफसीली बात करें तो इन पर गैर कानूनी तरीकों से बनाए गए तकरीबन 1 अरब 61 करोड़ रुपए के असासे रखने का इल्जाम आयद किया गया है। ये भी, इस बारे में भी हमारे नाज़रीन को जरा डिटेल्ड बताइएगा। देखें आगा सिराज दुरानी के ऊपर जो बुनियादी केस है वो ये है कि उनकी जो आमदन है वो असासों से मुताबिकत नहीं रखती, यानी उनके पास जो है वो जायद असासे हैं अपनी आमदन से। इस मामले को उन्होंने नैब में क्लियर करना है, नैब में वजाहत देनी है कि उनके आमदन अगर कम है तो असासे कैसे बन गए। इस मामले के ऊपर ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था। फिर उसके बाद जब वारंट जारी किया गया तो उन्होंने इस वारंट के मामले के ऊपर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जमानत के लिए।
سندھ ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ بھیجا اور یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا کیس میرٹس کے اوپر وہاں پر لے کے جائیں. سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت مسترد کی. اس کے بعد نیب کافی عرصہ کوشش کرتی رہی کہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کیا جائے, لیکن گرفتاری نہ ہوئی. پھر سپریم کورٹ میں آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی نے رجوع کیا. سپریم کورٹ میں آج اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اس کیس کو سنا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی ضمانت کو سنیں گے, لیکن اسے پہلے سرنڈر کرے گا, یعنی نیب کے پیش ہو کر اپنی گرفتاری دینی پڑے گی. اس کے بعد ہم ضمانت کا کیس سنیں گے, کیونکہ یہ پوسٹ اریسٹ بیل کا اب معاملہ بن چکا ہے. یعنی جب کوئی ملزم گرفتار کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد گرفتاری کا معاملہ آتا ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ضمانت کا معاملہ دیکھے گی. اس نیکسٹ ویک میں جو ہے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے ان کو ضمانت مل جائے. تاہم جو متحد عدلیہ میں یعنی نیب کورٹ میں جو ان کے خلاف کیس چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا, اس کو تشریح, اور اگر وہاں سے آغا سراج درانی خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ کیس ختم ہو جائے گا. صحیح. جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو بتاتے چلے اس وقت سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے آغا سراج درانی کو اور نیب ٹیم لے گئی ہے, یہاں سے لے کر ان کو روانہ ہو چکی ہے. جہاں زیب یہ بھی بتائی گئی ایک عرصے تک ان کا رو پوسٹ رہنا اور آج جس طرح سے انہوں نے سرنڈر کیا, یہ کس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ایک دم سے یہ سرنڈر کر دینا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ کیس تو سپریم کورٹ میں آج زیر سماعت تھا اور وہ تو یہ امید لے کے آئے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج کوئی ریلیف مل جائے, لیکن سپریم کورٹ نے ایک قانونی سوال اٹھایا. سپریم کورٹ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب تک آپ سندھ ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے خود کو پیش نہیں کریں گے, سرنڈر نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کی جو ضمانت کا کیس ہے اس کو نہیں سنا جا سکتا. اور پھر اسی فیصلے کی روشنی میں انہوں نے آج خود سرنڈر کیا ہے. دوسری جانب انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور میڈیا ٹاک میں انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ نیب سیاسی مقاصد کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور یہ صرف ایک پولیٹیشین نہیں کہہ رہا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اس معاملے کے اوپر ایک ویو بھی موجود ہے. خواجہ سعد رفیق کیس میں جسٹس مقبول باقر یہ قرار دے چکے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نیب کا یہ جو امور ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہی بات آج آغا سراج درانی نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی. انہوں نے یہ کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے نیب کو یوز کیا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے. اب بہت اہم معاملہ ہے یہ, خاص طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ یہ شکایت کی جاتی ہے کہ نیب جو ہے نیب کی جانب سے کیسز بنائے جا رہے ہیں. خاص طور کے اوپر ہم وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کریں مراد علی شاہ, ان کے خلاف بھی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی آج یہاں سے گرفتار ہوئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر صوبائی حکومت جو ہے نیب کے خلاف کوئی اس طرح کا اسٹیپ لے سکتی ہے, کوئی بیان دیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ بہت اہم معاملہ ہے. لیکن جو ضمانت کا معاملہ ہے وہ اگلے ہفتے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی جو ہیں ان کی ضمانت کا کیس آئندہ ہفتے کیس کے سماعت کے لیے مقرر ہوگا. جی ٹھیک ہے جہاں زیب, اگر آج کی ہیئرنگ کو اوور آل دیکھا جائے تو ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کے بغیر سپریم کورٹ اس پر سماعت نہیں کرے گی, اس طرح کی ریمارکس بھی سامنے آئی. جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو تو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا اور ہم آپ کو خصوصی رعایت کیوں دیں, اس طرح کی ریمارکس سامنے آئے. اس پر بھی ذرا تفصیلی روشنی ڈالیے. جی دیکھیں, آج جب اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ کا جو ضمانت کا کیس ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے مسترد ہو چکا ہے, خارج ہو چکا ہے, تو جب آپ کے خلاف ایک فیصلہ آلریڈی موجود ہے ہم آپ کو ریلیف کیوں دیں؟ جب تک سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی پوسٹ اریسٹ یعنی بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے اس کو نہیں سنا جا سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ کو تو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عام طور کے اوپر جو نیب کا جو نیا قانون آیا ہے اس میں یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ نیب کے کیسز میں ضمانت کا فورم کون سا ہوگا, لیکن آپ کا جو کیس ہے وہ آپ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئے ہیں, اس لیے ہم آپ کے اس کیس کو ضرور سنیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے نیب کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. دوسری جانب جب
اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا جائے. سپریم کورٹ کے پاس اختیارات موجود ہیں. تو اس پر جسٹس سجاد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کون سا نہیں، یہ ہمیں معلوم. بہت شکریہ جہاں زیب عباسی آپ کا تمام تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹ کے لیے. کئی روز سے روپوش آغا سراج درانی سپریم کورٹ میں منظر عام پر آئے اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جمع کرائی، جسے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا اور ریمارکس دیے کہ آپ کو تو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا، پہلے گرفتاری دیں پھر ضمانت کی درخواست جمع کرائیں. ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہونے کے باوجود آغا سراج درانی 4 گھنٹے تک سپریم کورٹ کے احاطے میں رہے. انہوں نے کہا کہ تحریری حکم نامہ ملنے کے بعد ہی وہ گرفتاری دیں گے. آخرکار 4 گھنٹے بعد آغا سراج درانی سپریم کورٹ سے باہر نکلے، جہاں پر موجود نیب ٹیم انہیں گرفتار کر کے روانہ ہو چکی ہے. ابھی کے کیا حالات ہیں جہاں زیب عباسی سے ہم جانیں گے. جہاں زیب سے بھی ہم رابطہ کریں گے، لیکن ابھی کی اہم خبر آپ سے شیئر کریں. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ کے باہر سے نیب نے گرفتار کر لیا ہے. کراچی میں نیب سے گرفتاری سے بچنے کے لیے کئی روز سے روپوش آغا سراج درانی سپریم کورٹ میں منظر عام پر آئے اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جمع کرائی، جسے سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا تھا. اور سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ آپ کو تو اب جیل میں ہونا چاہیے تھا، پہلے گرفتاری دیں پھر ضمانت کی درخواست جمع کرائیں. ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہونے کے باوجود آغا سراج درانی 4 گھنٹے تک سپریم کورٹ کے احاطے میں ہی رہے. ان کا کہنا تھا کہ تحریری حکم نامہ ملنے کے بعد ہی وہ گرفتاری دیں گے. آخرکار 4 گھنٹے بعد آغا سراج درانی سپریم کورٹ سے باہر نکلے، جہاں پر موجود نیب ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر لے کر نیب ٹیم روانہ ہو چکی ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ میں منظر عام پر آئے اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست انہوں نے جمع کرائی، جسے سپریم کورٹ نے آج مسترد کر دیا. اور سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کیسے یہ پاسبل ہے، آپ کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا اور آپ ضمانت قبل از گرفتاری چاہتے ہیں. اور اسی بنا پر وہ 4 گھنٹے تک احاطے میں موجود رہے سپریم کورٹ کے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے تو نیب ٹیم جو کہ پہلے سے وہاں پر موجود تھی، انتظار کر رہی تھی ان کے باہر آنے کا، وہ ان کو گرفتار کر چکی ہے. گرفتار کرنے کے بعد وہاں سے نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو چکی ہے. جنید شاہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جنید، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، آغا سراج کے خلاف کراچی کی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس زیر سماعت تھا. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آغا سراج کی عبوری ضمانت منظور کی گئی تھی، لیکن دوران سماعت جب وکلا کے دلائل دیے گئے، اس کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے آغا سراج کی ضمانت مسترد کر دی تھی، جس کے بعد آغا سراج کی گرفتاری کے بھی احکامات دیے گئے تھے. نیب کی جانب سے ان کے گھر اور جو ان کے دفاتر ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ نیب نے چھاپے مارے، لیکن یہ گرفتار نہیں ہو سکی. گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس کے بعد آج ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. ان کے خلاف 2019 میں یہ ریفرنس قائم کیا گیا تھا، جس میں نیب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آغا سراج کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے. آمدن اور اثاثے میں 1 ارب روپے کا جو ہے وہ فرق ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آغا سراج نے اپنی آمدنی سے جو ہے وہ اپنی آمدنی سے ہٹ کے جو ہے وہ غیر قانونی اثاثے بنائے ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف 2 مرتبہ احتساب عدالت نے فرد جرم بھی عائد کیا اور گواہان کے بیانات قلم بند کیے جانے تھے. لیکن ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آیا، ان کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی اور مسترد کرنے کے بعد ان کی گرفتاری کے بھی احکامات جاری ہوئے. ٹھیک ہے، جنید شاہ ساتھ رہے گا. جہاں زیب عباسی سے مزید تفصیلات جانیں گے. جہاں زیب، کیا خبر شیئر کریں گے اس سے متعلق؟ جہاں زیب سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کے حکم کے بعد نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو عدالت کے باہر سے گرفتار کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، جہاں پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان کی درخواست پر سماعت کی. جہاں زیب عباسی سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا مزید کیا آپ شیئر کریں گے اس خبر سے متعلق، اور ابھی کیا حالات ہیں؟ دیکھیں، اب آغا سراج درانی کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ نیب سے روانہ ہو چکی ہے. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو یہاں سے لے کے جا چکی ہے ٹیم. سپریم کورٹ میں آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے جو بنیادی سوال اٹھایا تھا وہ سوال یہ تھا
کہ سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت جو ہے میرٹس کے اوپر ڈسمس کی اور آپ نے سرنڈر نہیں کیا، تو بغیر سرنڈر کیے ہم آپ کی درخواست کو کیسے سن سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی ضمانت کا کیس ڈیسائیڈ دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے وکیل نے کورٹ سے 30 سیکنڈ کا وقت مانگا اور کہا جی کہ مجھے صرف 30 سیکنڈ دیے جائیں، میں اپنے کلائنٹ یعنی اسپیکر سندھ اسمبلی سے اس معاملے کے اوپر مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مشورہ کیا اور پھر دوبارہ رستم پر آئے اور رستم پر آ کے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا کہ میں بیان حلفی دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم سندھ میں جا کر ہم نے گرفتاری دے دیں گے۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر یہ آبزرویشن دی سپریم کورٹ نے کہ ہم نیب کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ سرنڈر کریں اور آپ کا جو بیل کا کیس ہے وہ نیکسٹ ویک میں یعنی ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے آئندہ جو اگلا ہفتہ سوار یا منگل آ رہا ہے، اس میں یہ بیل کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے اور پھر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سمجھا تو ان کو یہاں سے ضمانت جو ہے وہ دوبارہ مل سکتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو بنیادی شرط لگائی تھی اس بیل اپلیکیشن کو سننے کے لیے، ضمانت کا کیس سننے کے لیے، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ نیب کے سامنے خود کو سرنڈر کریں، پیش کریں اور اس کے جو ہے ہم آپ اس کو دیکھیں گے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا آرڈر لکھوایا اور اس حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ اسپیکر سندھ آغا سراج درانی نے یہ بیان حلفی دیا ہے کہ میں نیب کے سامنے خود کو پیش کروں گا تو خود کو سرنڈر کروں گا اور ہم اس کیس کو جو ہے نا نیکسٹ ویک تک اس کیس کی سماعت جو ہے اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے یہ آرڈر لکھوایا گیا پھر اس کے بعد آغا سراج درانی کورٹ روم نمبر 2 کے باہر بیٹھ گئے اور ان کی یہ ضد تھی، یعنی وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جب تک ریٹن آرڈر نہیں آ جاتا اس وقت تک میں سپریم کورٹ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ شاید ان کو یہ امکان ہو کہ ہو سکتا ہے ریٹن آرڈر میں ان کے لیے کوئی ریلیف مل جائے اور کورٹ ریٹن آرڈر میں یہ لکھ دے کہ آپ سندھ جا کر گرفتاری دے دیں، لیکن پھر جب ریٹن آرڈر آیا تو اس میں ریٹن آرڈر میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی یا ایسا کوئی جملہ نہیں لکھا ہوا تھا جو اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو سپورٹ کرے اور جس میں یہ کہا جائے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہے وہ سندھ میں ٹھیک ہے۔ جہاں سے آپ ہمارے ساتھ رہے گا، محمد اویس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مزید ڈیٹیلز ان سے بھی لیتے ہیں۔ محمد اویس، اس اہم کیس کے بارے میں، اہم خبر کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کو آج ضمانت مسترد ہونے پر سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب راولپنڈی ٹیم نے گرفتار کیا، اب ان کو طبی معائنے کے لیے نیب راولپنڈی میلوڈی ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر کل ان کو نیب کورٹ پیش کیا جائے گا، جہاں پر 1 دن کے راہداری ریمانڈ لے کر ان کو سندھ نیب ٹیم کے حوالے کیا جائے گا۔ آج آغا سراج درانی کو آج ضمانت مسترد ہونے پر سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، اب ان کو نیب راولپنڈی ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ کل ان کو نیب راولپنڈی G11 کورٹ پیش کیا جائے گا، جہاں پر ان کا 1 دن کا راہداری ریمانڈ لیا جائے گا۔ نیب کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تاہم بہت شکریہ آپ کا جنید شاہ، محمد اویس جہاں سے باباسی تفصیلات پہنچانے کے لیے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیا۔